علامہ صاحب مزید ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والا بنائے اور آپ کو سکھانے والا بنائے، اور علماء کرام کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے، بالکل، کیوں یہ وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوش قبول فرمائے۔ علامہ صاحب ایک کویسچن جو چند دنوں پہلے ہم اس پروگرام میں ہم نے شامل کیا تھا سایہ رمضان ٹرانسمیشن میں، کہ یہ 30 روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یا 29 یا 30 جو بھی ایز پر اسٹینڈرڈ، تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا اور میں رمضان مبارک کے بعد میں یہ روزے ریپیٹ کر لوں گا یا رکھ لوں گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رمضان کا جو خوبصورت یہ معاملہ ہے، اتنی خوبصورت ساعتیں ہیں، اتنا خوبصورت منظر ہے، یہ پرکیف فضائیں ہیں، تو کیا وہ اویل کر سکتا ہے رمضان مبارک کے بعد یا نہیں؟ اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کوئی شخص بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے شریعت نے تخفیف دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں واضح یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور قرآن کریم وہ جو انسانوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں واضح فرق اور مکمل رہنمائی کے لیے واضح دلائل ہے، اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اب دو باتیں ہیں، جو شخص بیمار ہے اس کے لیے تو تخفیف ہے، لیکن بیمار کتنا ہے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر جو شریعت کی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اگر وہ اجازت دے دے، یا نارملی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں اگر اس کی بیماری اتنی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اب اس کے لیے اپنی طبیعت بہتر کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ مزید بیمار ہو جائے گا اور اس کے لیے جان بحق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس شخص کے لیے تخفیف ہے۔ یا کوئی شیخ فانی ہے، شیخ فانی وہ شخص جس کو کوئی امید نہیں ہے فی الحال، یعنی ایسی بیماری ہے کہ وہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر اس کا گزارا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس شخص کو تخفیف ہے، وہ بھی تب تک جب تک وہ دوبارہ اپنی صحت پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ تو یہ تو ہوگی تخفیف۔ اب ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ رمضان کے بعد مثال کے طور پہ وہ 2 مہینے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے روزے دوبارہ رکھے۔ لیکن یہاں جو ایشو ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی رمضان میں روزے رکھنا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ آپ ایام ذی الحج میں روزے رکھ لیں، محرم میں رکھ لیں، وہ فرض روزے ہیں۔ یہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں کیا معاملہ تھا؟ بیمار تھا، مجبور ہے، لیکن فرضیت کو مانتا ہے، اور اس کے لیے بھی باعث سعادت یہی ہے کہ رمضان میں روزے رکھے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ایشو کی وجہ سے، اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے، دیکھیں ابھی ہم نے قرآن کی آیت سنی، سب سے پہلے جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا وہ رمضان کے مہینے کا ہوا، پھر اس میں واضح حکم موجود ہے کہ آپ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے اس رمضان کے مہینے کو پایا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ اب اس میں حکم آ گیا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، وہ تخفیف کی بات الگ ہو گئی، جو صحت مند ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی پھر اس کے بعد وہ بات کرے کہ نہیں جی فلاں مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے تو فلاں میں، وہ نفل روزہ ہو سکتا ہے، چاہے آپ پورا سال روزہ رکھیں، جن دنوں میں منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ، جیسے عید کا دن ہو گیا، اس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دن اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، وہ نفل روزہ ہوگا، وہ فرضیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو فرض روزہ ہے وہ رمضان کا ہی ہے، اور اس کا انکار کرنا واضح ہے کہ جب قرآن نے حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اب اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور ان بابرکت ساعتوں کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔